عام طور پر جب خواتین یا دوسری صنف کے لوگوں کے ساتھ سیکشول ہراسمنٹ یا جنسی ہراسانی کے واقعات پیش آتے ہیں تو لوگ ان کے غم، ان کے صدمے یا ان کے ٹراما کا احاطہ کیے بغیر انہیں مشورے اور نصیحتیں دیتے ہیں، اور جب وہ ان مشوروں اور نصیحتوں پر عمل پیرا نہ ہو سکیں تو الٹا انہی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ مثال کے طور پر، تم وہاں کر کیا رہی تھی؟ تم وہاں اکیلی کیوں تھی؟ تم وہاں بھیڑ میں کیوں گئی تھی؟ تم مسکرا رہی تھی؟ تم مسکرا نہیں رہی تھی؟ یا تم گھر سے نکلو گی تو ایسا تو ہوگا۔ ایسے رویوں کو وکٹم بلیمنگ، وکٹم شیمنگ، اسٹگمیٹائزنگ اور یا گیس لائٹنگ کہا جا سکتا ہے، اور یہ وہی رویے ہیں جن کی وجہ سے وکٹمز ہمیشہ ڈسکریج ہوتے ہیں کوئی بھی شکایت کرنے پر۔ سیکشول ہراسمنٹ کو سمجھنے کے لیے پاور ڈائنامکس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر، آپ کی کنپٹی پر کسی نے پستول تانی اور آپ سے مطالبہ کیا کہ بھائی اپنا موبائل فون اور اپنا والٹ نکال کر دے دو، جو کہ یہاں بہت عام ہے اور جرم بھی ہے، لیکن اس پر آپ سے کوئی نہیں کہتا ہے کہ یار تمہیں وہاں پہ بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، تمہیں ایک تھپڑ رسید کر دینا چاہیے تھا، تمہیں شور شرابہ کرنا چاہیے تھا، یا تم وہاں کر کیا رہے تھے، یا تمہارے پاس موبائل فون کیوں تھا، اور یا کہ تم گھر سے باہر ہی کیوں نکلے تھے۔ اسی طرح سیکشول ہراسر یا جو شکاری ہوتا ہے وہ بھی اپنے وکٹم کے حالات کو سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کا وکٹم کمزور ہے، وہ سوسائٹی کو سمجھتا ہے، وہ لوگوں کی ذہنیت کو سمجھتا ہے، اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنے وکٹم کو وکٹمائز کرتا ہے۔ لیکن یہاں صرف فرق یہ ہے کہ عموماً سیکشول ہراسمنٹ کے جو وکٹمز ہوتے ہیں وہ بچے یا دوسری صنف کے افراد ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے نہ صرف ہم ان کے غم کو سمجھ نہیں پاتے، ہم الٹا انہی کو الزام دیتے ہیں۔ اور جیسے اکثر لوگ موبائل چھن جانے پر بھی پولیس کمپلین نہیں کرواتے کیونکہ یا تو ان کو کرمنل جسٹس سسٹم پر اعتبار نہیں ہوتا، اور یا تو پھر ان کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ بھائی ملزم کا تو کچھ نہیں جائے گا، قانونی کارروائیاں مجھے ہی جھیلنی پڑیں گی۔ اسی طرح سیکشول ہراسمنٹ وکٹمز کے بھی کچھ ڈر ہوتے ہیں۔ سوسائٹی کیا کہے گی، فیملی کیا کہے گی، کلیگز کیا کہیں گے، تابڑ توڑ سوالات کی بوچھاڑ تو نہیں ہوگی، کیا مجھ پر ہی الزامات تو نہیں لگائے جائیں گے کہ میں نے ترقی حاصل کرنے یا بلیک میل کرنے کی غرض سے یہ ڈھونگ رچایا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ اٹس فن ٹو پریٹینڈ یو ڈونٹ نو واٹ کانسٹیٹیوٹس سیکشول ہراسمنٹ، مطلب یہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ سیکشول ہراسمنٹ کیا ہے، لیکن سیکشول ہراسمنٹ کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں کہ کسی کو بغیر اجازت چھونا، کسی سے انوانٹیڈ باڈیلی کانٹیکٹ، مطلب اپنا جسم کا کوئی حصہ غیر مطلوب طریقے سے اس کے جسم سے رابطے میں لانا، اس سے فحش کلمات کہنا، اس کے جسم یا اس کے لباس پر تانے کسنا، یا اس سے کوئی سیکشول نیچر کی یا جنسی نوعیت کے کچھ مطالبے کرنا، اور اگر وہ مطالبے سے انکار کرے تو اس کے لیے مشکلات پیدا کرنا۔ فار ایگزامپل، اس کی ترقی روک لینا، اس کو نوکری سے برطرف کر دینا یا اس کا تبادلہ کر دینا، یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ اس کی تصاویر لینا بغیر اجازت، ان تصاویر کو ایڈٹ کرنا اور ان تصاویر کو پھیلانا بھی ان میں شامل ہے۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 509 اور پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف وومن ایٹ دا ورک پلیس امینڈمنٹ ایکٹ 2021 کے مطابق ہر ادارے میں 3 ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی ہونی چاہیے، اور ان میں سے کم ایک رکن خاتون کو ہونا چاہیے جو کہ ایسی شکایات کو سنیں اور اس پر تحقیقات کریں۔ سیکشول ہراسمنٹ کے حوالے سے جو 2010 کا قانون تھا سینٹ آف پاکستان میں، ابھی اس میں کچھ ترامیم کی گئی ہیں۔ ان ترامیم کا مقصد یہ بتایا ہے کہ موجودہ قانون میں جو کمزوریاں اور جو خامیاں تھیں ان کو دور کیا جائے، اور خواتین اور دوسری صنف کے لوگ اپنی ورک پلیسز پر محفوظ محسوس کریں۔ وہ ترامیم کیا ہیں، آئیں وہ ایک لا ایکسپرٹ سے سمجھتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، اس میں جو 2 بڑی ترامیم آئی ہیں نا اس قانون کے اندر، جو کہ یعنی کہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ پہلی تو یہ کہ امپلائی کی جو تعریف ہے اس کو تھوڑا سا براڈن کیا گیا ہے، اور اس کے اندر گیگز اور یعنی کہ جو لوگ جو کانٹریکٹ کے تھرو کام کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ خواتین عموماً خواتین ہوتی ہیں جو گھر کے اندر ہوم بیس لیبر کر رہی ہوتی ہیں پیس ریٹ کے تھرو، جن کا واسطہ صرف ایک مڈل مین سے پڑتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کہ گھر کے اندر جو ملازمین ہیں، چاہے وہ ڈومیسٹک ورکرز ہوں یا وہ انڈسٹریل ورک کر رہے ہوں ایز ہوم بیس لیبر، تو ان کو کس طریقے سے آپ ایک جنسی ہراسانی کے قانون کے دائرے کے اندر لے کے آئیں گے جب ان کا یعنی کہ نہ وہ فیکٹری جا رہی ہیں، نہ وہ آفس جا رہی ہیں، نہ ان کا کوئی ایک باقاعدہ فارمل ورک پلیس ہے، تو آپ کس طریقے سے نا یہ قانون لاگو کریں گے؟ کیونکہ اس قانون کی جو بنیاد ہے وہ ایک انکوائری کمیٹی ہے۔ تو سب سے اچھی بات تو اس قانون میں یہ ہے کہ ان کی شمولیت ہوئی ہے، لیکن جو مجھے نظر نہیں آیا بدقسمتی سے وہ یہ ہے کہ وہ اپنا کیس کہاں لے کے جائیں گی۔ تو ہم بھی اس کے بارے میں سوچیں کہ یا تو قانون سازی مزید ہو یا رولز بنے جس کے اندر ڈسٹرکٹ لیول پہ یا یونین کاؤنسل لیول کے اوپر جنسی ہراسانی کی کمیٹیاں بنے جن کے پاس جوڈیشل
ایسی حیثیت ہو, جوڈیشل حیثیت ہو کہ وہ ایسے مسئلوں کے اوپر اپنی رائے دے سکیں اور فیصلہ دے سکیں. جنسی ہراسانی کی ڈیفینیشن میں یہ ایک الگ پیراگراف ڈالا گیا ہے جس کے اندر بہت تفصیلی ایک تعریف دی گئی ہے سیکسسٹ ہراسمنٹ کی. ایسے کامنٹس جو یعنی کہ عورت کے لیے توہین کا سبب بنے, یعنی جیسچرز بھی شامل ہیں اس میں, الفاظ بھی شامل ہیں, اور اس کے اندر یہاں تک کہ پالیسیاں اور پریکٹسز بھی شامل ہیں جو تحریری طور پر ہوں یا کہی جائیں یا تصویریں ایسی دکھائی جائیں. اسٹیریوٹیپیکل جنرلائزیشنز, تو یعنی کہ اگر عورت کا کام آفس میں نہیں ہے, فیکٹری میں نہیں ہے, گھر پہ, تو اس نوعیت کی اگر باتیں ہوں جن کا کوئی تعلق سیکشول سے نہیں ہے تو یہ بھی اب تعریف کے اندر شامل ہیں. سرکاری سروے کے مطابق قریب 50% خواتین جو ملازمت پیشہ یا کام کرنے والے ہیں انہوں نے کسی نہ کسی صورت جنسی ہراسانی کو سہا ہے. یاد رکھیں کہ ظالم کی صف میں کھڑے ہو کر کسی مظلوم سے الٹے سیدھے سوالات کرنا یا ان کا مذاق اڑانا ایک غیر انسانی عمل ہے. اس ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ کے مزید سوالات ہیں تو وہ ہمیں لکھ بھیجیے ARY اسٹوریز یا ARY نیوز پر, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی کوئی ویڈیوز بنائیں تو اپنی آراء سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے. شکریہ.